السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 27 رجب المرجب اسلامی تاریخ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کنیت ابو ہریرہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا اسلام میں نام عبداللہ رکھا گیا۔ ان کا تعلق قبیلہ دوس سے ہے۔ حضرت طفیل دوسی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور مکہ مکرمہ میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کی، لیکن وطن واپس لوٹ گئے۔ قبیلہ دوس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اہدی دوسا وأتی بہم، یعنی الہی قبیلہ دوس کے لوگوں کو ہدایت دے اور ان کو میرے پاس پہنچا دے۔ اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ سن 7 ہجری میں 80 آدمیوں کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ گئے۔ انہیں احادیث سننے اور یاد رکھنے کا شوق بہت زیادہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث انہی سے منقول ہیں، جن کی تعداد تقریباً 5374 ہے۔ جب بعض صحابہ کو ان کی کثرت روایت پر اشکال ہوا تو انہوں نے فرمایا، مہاجرین حضرات تو تجارت میں مشغول رہتے تھے اور انصار کھیتی باڑی میں، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑا رہتا تھا، اسی لیے مجھے زیادہ حدیثیں یاد ہیں۔ اللہ کی قدرت، جانوروں کی بولیاں۔ زمین پر ہزاروں قسم کے جانور پائے جاتے ہیں، جن کی صحیح تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ اس میں سے ہر جانور کی بولی الگ الگ ہے۔ گھوڑا ہنہناتا ہے، ہاتھی چنگھاڑتا ہے، شیر دہاڑتا ہے، طوطا تتلاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ ان ہزاروں قسم کے جانوروں کی الگ الگ بولیاں کس نے سکھائی، جس سے ہمیں اندھیرے میں بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلاں جانور کی بولی ہے۔ یقیناً یہ اللہ ہی ہے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے رنگ برنگ کے جانوروں کو مختلف قسم کی بولیاں سکھائیں۔ ایک فرض کے بارے میں مانگی ہوئی چیز کو لوٹانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپسی کی شرط پر مانگی ہوئی چیز کو واپس کیا جائے۔ فائدہ، اگر کسی شخص نے کوئی سامان کہہ کر مانگا کہ واپس کر دوں گا تو اس کو مقررہ وقت پر لوٹانا واجب ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لینا اور بہانہ بنانا جائز نہیں۔ ایک سنت کے بارے میں چھینک آئے تو منہ پر کپڑا یا ہاتھ رکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آواز کو آہستہ کرتے اور چہرے مبارک کو کپڑے سے یا ہاتھ سے ڈھانک لیتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، استغفار کی پابندی پر انعامات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور ہر غم سے خلاصی و چھٹکارا دے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ ایک گناہ کے بارے میں، شراب کی نحوست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل پر چھا جانے والی ہر چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور جس نے نشہ آور چیز پی لی تو اس کی 40 دن کی نمازوں کی برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اگر وہ آدمی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ اگر وہ 34 مرتبہ پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ اس کو جہنمیوں کا خون اور پلائے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی حرص و لالچ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قریب آ چکی ہے اور لوگ دنیا کے حرص و لالچ میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آخرت کے بارے میں، جنت کی نہریں۔ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنت میں بہت سی نہریں ایسی پانی کی ہیں جن میں ذرا بھی تبدیلی نہ ہوگی، بہت سی نہریں ایسی دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ ذرا بھی بدلا ہوا نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں ایسی شراب کی ہیں جو پینے والوں کے لیے بڑی مزیدار ہوگی، اور صاف ستھرے شہد کی نہریں ہیں۔ طب نبوی سے علاج، کھجور سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجور کھانے سے قولنج نہیں ہوتا۔ فائدہ، پسلی کے نیچے ہونے والے درد کو قولنج کہا جاتا ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس سے اچھے الفاظ میں سلام کرو،
یعنی اس کا جواب دو یا ویسے ہی الفاظ کہہ دو، بلا شبہ اللہ ہر چیز کا حساب لیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے۔ اگر مجھ سے کہنے میں پڑھنے میں جو کچھ بھی خطا غلطی ہو گئی ہو تو کمنٹس کے ذریعے ضرور میری اصلاح فرما دیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔